بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ اب اس کی مرمت کے لیے دیواروں کو جب گرایا گیا، ایک دیوار میں خط ملا جو سرہانی زبان میں لکھا تھا۔ ایک یہودی کو پکڑ کر لایا گیا جو یہ زبان پڑھ سکتا تھا۔ خط میں جو لکھا تھا پورے مکے کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست ریلیں اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیوار آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا: ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی تو اس آدمی سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز پہنچی تھیں۔ ان پر چند نہیں تھی۔ لوگ توبہ کے نذرانے وغیرہ لاتے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر جو کچھ تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ اندرونی حصے دائیں طرف تھا۔ اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک صاحب کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش خوف زدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیاد مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے اور اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے: اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا: ایک قریش سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریش حیران اور پریشان ہوئے۔ آخر خود بہت کھڑا ہوا اور بولا: اے گروہ قریش، توبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور وہ اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا یہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا: کعبہ کی دیواریں کو گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا: ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا: اب پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے ابھی صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات سویت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ہاتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک پہنچ گئی۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے میں نیچے سے قریش کو ایک ملیوہ تحریر سرہانی زبان میں لکھی تھی۔ انہیں سرہانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی
کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی، میں اللہ مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے ان کو یہی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی دونوں طرف پہاڑ موجود ہے، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے چونکہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کافتان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی، اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں، ان راستوں سے کافی آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، اس میں لکھا تھا جو بھلائی ہوئے گا لوگوں اس پر شک کریں گے، یعنی جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی ہوگا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی اس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی۔ توبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کے قریب ترین صاحب یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا، یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبد الدبار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے، تلوار نیاموں سے نکل آئے، آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری سامان کانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کر لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمنی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ سے یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنی دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر ان کو اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔
ہورخوں نے لکھا ہے نجدی شخص دراصل ابلیس جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ توبہ کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھ کے جانے کے بعد عرش ساکت ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی، چنانچہ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو قبیس لب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر کروائی گئی۔